أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ اعراف یہ سورت مکے میں نازل ہوئی، یعنی ہجرت سے پہلے 206 آیتیں اس میں ہیں، جن میں سے 8 آیتیں ہجرت کے بعد مدینے میں نازل ہوئی اور 198 آیتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ ابتدائی زمانے کی صورتوں میں ہیں، 39 نمبر پر یہ صورت نازل کی گئی، اور جو ترتیب تلاوت کی ہے اس میں 7 نمبر پر یہ صورت آتی ہے۔ قرآن کریم کا دوسرا چوتھائی حصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ پہلا چوتھائی سورہ انعام کے ختم پر پورا ہو جاتا ہے، دوسرا جو چوتھائی ہے وہ یہاں سے سورہ اعراف سے شروع ہوتا ہے۔ اعراف کے بارے میں مختلف اقوال ذکر کیے گئے، جن میں سے زیادہ مقبول بات یہ ہے کہ اعراف ایک جگہ کا نام ہے، اور اس صورت کے اندر جنتی اور جہنمیوں کا تذکرہ ہے۔ اس کے 5ویں رکوع میں جنتی جہنمیوں سے بات چیت کریں گے، جہنمی جنتیوں سے بات چیت کریں گے، اور ان دونوں طبقوں کے درمیان میں ایک طبقہ ہوگا۔ نیک کام کرنے والے تو جنت میں ہیں، اور جس کی برائیاں زیادہ ہیں وہ جہنم میں ہیں۔ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں وہ اعراف میں ہوں گے۔ گویا کہ ایک فصیل ہے، درمیان کی آڑ ہے، جہاں اعراف، جس کو اعراف کہا جاتا ہے، اور جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوتی ہیں ان کو وہاں رکھا جاتا ہے، نہ وہ جنت کے نہ وہ جہنم کے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے بالآخر اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت میں بھیج دے گا۔ یہ اعراف جگہ ہے، اور اس صورت میں اس کا تذکرہ آیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام بھی سورہ اعراف ہے۔ میں نے بہت دفعہ یہ بات عرض کی ہے کہ قرآن کریم کی صورتوں کے جو نام ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے دیے ہوئے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں توقیفی، یعنی یہ نام کسی انسان نے اپنی طرف سے نہیں رکھے، بلکہ یہ بھی آسمان سے من جانب اللہ نازل کیے گئے۔
اس لیے قرآن کی صورتوں کے ناموں کو بدلنا جائز نہیں ہے۔ جو نام شروع سے اس صورت کا ہے وہی رہے گا۔ بعض صورتوں کے نام دو ہیں، حدیث کے اندر بھی بعض صورتوں کے نام 40 تک ذکر کیے گئے، جیسے سورہ فاتحہ کے 40 نام ہیں۔ ایسے ہی سورہ توبہ کا ایک نام سورہ توبہ بھی ہے، اور اس کو دوسرا سورہ براءت بھی کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ الفاظ کی مناسبت سے صورتوں کے نام رکھے گئے۔ پاروں کی جو ترتیب ہے وہ اللہ اور رسول کے زمانے کی، اللہ کے طرف سے نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بھی نہیں ہے، صحابہ کے دور کی بھی نہیں ہے۔ یہ بعد کے زمانے میں تلاوت کی سہولت کی نیت سے لوگوں نے پاروں میں اس کو تقسیم کیا، جس کو اجزاء کہا جاتا ہے۔ اجزاء میں اس کو تقسیم کیا۔ یہ تقسیم جو پاروں کی ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے سورتوں کے بارے میں ترتیب کا جو معاملہ ہے یہ بھی حضور کا دیا ہوا ہے، نام بھی حضور کے دیے ہوئے ہیں، اور کون سی صورت کہاں شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتلایا گیا ہے۔ اسی لیے سورتن کہتے ہیں، عربی میں سورتن کا معنی آتا ہے حصار کو، باؤنڈری کو کہتے ہیں، اس لیے کہ درمیان میں آیتیں ہیں، شروع اور اس کا آخر بتا دیا گیا، تو یہاں سے یہاں تک ایک صورت ہے۔ تو سورہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہیں، 114 صورتیں قرآن کریم میں آئی ہیں۔ نازل ہونے کی ترتیب الگ ہے، تلاوت کی ترتیب الگ ہے۔ نازل ہونے کی ترتیب کا علم اگرچہ کہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کون سی صورت کس زمانے میں نازل ہوئی، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نازل ہونے کی ترتیب کے اعتبار سے تلاوت کریں گے تو وہ غلط ہوگا، اس لیے کہ اب تلاوت کی جو ترتیب ہے وہی ترتیب کے ساتھ تلاوت کرنا واجب ہے۔ قرآن کریم کو الٹا پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، الٹی تلاوت بھی منع ہے، جیسے من الجنۃ والناس من شر الوسواس الخناس، الٹی جو تلاوت ہوتی ہے فقہا نے اس کو ناجائز لکھا ہے، اس لیے کہ یہ ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی اور صحابہ سے۔ قرآن جس ترتیب میں ہمارے سامنے آیا ہے اسی ترتیب میں اس کا پڑھنا واجب ہے، ترتیب بگڑ جائے گی تو گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے امتحان کے طور پر کسی حفظ کرنے والے طالب علم کو بطور امتحان اگر یہ پوچھا جائے کہ اس آیت سے پہلے کون سی آیت ہے، تو اس امتحان کی نیت سے سوال کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن الٹا یاد کرنا شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ ایک فیشن بن گیا تھا درمیان میں، لوگوں نے الٹا قرآن یاد کرنا شروع کیا تھا، فقہا نے اس زمانے میں بھی ان کو تنبیہ کی اور پھر سمجھایا کہ یہ غلط ہے۔ تو صورتیں قرآن کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب ہے، دی ہوئی ہے۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، اس پر میں نے سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ آل عمران میں بھی بہت تفصیل سے گفتگو کی کہ ان حروف مقطعات کا مطلب کیا ہوتا ہے، ان کے اسرار اور رموز، ان کی باریکیاں، اس کے اندر کیا نقطے ہیں، وہ عرض کیے گئے تھے۔ ایک بات جو ہمارے ذہن میں ہو وہ یہ ہے کہ ان حروف کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، ان حروف کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، بس ان حروف کا مطلب یہی ہوگا جو اللہ جانتا ہے، اس لیے ہم کیا کہہ دیتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ الف لام میم صاد عربی تفاسیر میں نیچے لکھا ہوتا ہے اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ ان حروف میں اپنی جو مراد ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، لہذا ہمیں اس کے پیچھے پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اس کو کہتے ہیں آیات متشابہات، جس کو سورہ آل عمران میں فرمایا وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ،
کہ متشابہات کی آیتیں یہ کہ جن کے معنی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو نہیں بیان کیے یا نبی کو بتلائے بھی ہوں، نبی نے امت کو نہیں بتلائے، تو جو چیز نبی علیہ السلام نے امت کو نہیں بتلائی اس کے پیچھے پڑھنا بھی مناسب نہیں ہے۔ اگر ضرورت کی ہوتی تو حضور بتلا دیتے، اگر اس سے ہمارے دین کا یا ہمارے علم کا کوئی حصہ جڑا ہوتا تو اللہ کے رسول ضرور بتلاتے۔ جب نہیں بتلایا تو اس کی تحقیق میں پڑ جانا، جیسے بعض لوگوں نے اشارے دیے ہیں کہ الف لام میم میں الف سے اللہ کا الف مراد ہے، لام سے جبرائیل کا لام مراد ہے، اور میم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کوئی مضبوط بات نہیں ہے، یہ کسی کا ذوق ہو سکتا ہے، کسی کا وجدان ہو سکتا ہے، لیکن میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ قرآن کریم نقل والی کتاب ہے، عقل والی کتاب نہیں ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ معانی اور مطالب وہی معتبر ہوں گے جو اوپر سلف صالحین سے نقل ہوتے آئے ہیں۔ میری عقل میں اس کا یہ مطلب آتا ہے، میں اس کا یہ مطلب سمجھتا ہوں، قرآن کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن میں اپنی عقل سے، اپنی رائے سے مشورہ دینا اور اس کا مطلب بیان کرنا حرام ہے۔ حدیث میں فرمایا من قال فی القرآن برأیہ ان اصاب فہو اخطأ، فرمایا کہ اگر کوئی قرآن میں اپنی رائے داخل کرے گا کہ اس آیت کا یہ مطلب میرے سمجھ میں آتا ہے، اگر وہ صحیح بھی ہوگا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جو اس طرح کا تفسیر بالرائے کرتے ہیں، تفسیر بالروایات نہیں، تفسیر بالرائے، فرمایا کہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں۔ عقل کی بنیاد پر قرآن کی تفسیر نہیں ہوتی، بلکہ نقل کی بنیاد پر قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، اور نقل کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ اقوال صحابہ سے ثابت ہوں، صحابہ کے شاگردوں سے ثابت ہوں، جن کو خیر القرون کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے ان حروف کا مطلب اللہ کے رسول نے نہیں بتلایا، لہٰذا ہمیں اس کی تحقیق کی اجازت نہیں ہے۔ الف لام میم صاد، سورۃ الاعراف مکیہ، لکھا ہوا اوپر مکیہ، داہنی طرف لکھا ہے 7، بائیں طرف لکھا ہے 39۔ داہنی طرف کا جو نمبر ہے وہ تلاوت کی ترتیب کا ہے، اور بائیں طرف والا جو نمبر ہے وہ نازل ہونے کی ترتیب والا ہے، اور ادھر والا جو دائرہ ہے اس میں آیاتہا 206 لکھا ہے، اور بائیں طرف لکھا ہے رکوعاتہا 24۔ یعنی اس پوری صورت کا یہ خلاصہ ہے کہ اس میں 206 آیتیں، 24 رکوع، نازل ہونے کی ترتیب 39 اور تلاوت کی ترتیب 7 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت رحم کرنے والے، بہت مہربان ہیں۔ الف لام میم صاد، اللہ ہی اس کی حقیقت کو جانتے ہیں، ان حروف کی حقیقت اللہ جانتے ہیں۔ اب یہ صورت نازل کب ہوئی؟ تو اس سلسلے میں روایات میں آتا ہے کہ جس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کر رہے تھے اور قرآن کریم کے احکام بڑے زور و شور سے نازل ہو رہے تھے۔ زور و شور کا ترجمہ حضرت مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ احکام قرآنیہ بڑے زور و شور سے نازل ہو رہے تھے، اور ابتدائی زمانہ، ایسے زمانے میں احکام اتر رہے ہیں تو مخالفین بھی اسی تعداد میں بڑھ رہے تھے، بڑی تیزی کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں، پوری جد و جہد لگا کر رہا ہوں، پھر بھی لوگ میری بات نہیں مان رہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ابتدائی 5 سالوں میں صرف 40 مسلمان تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو میدان تھا شروع کا، 5 سال کی محنت میں 40 مسلمان آئے مکے میں۔ تو 5 سال محنت کرنے کے باوجود لوگ تعداد کے اعتبار سے نہیں بڑھ رہے۔ 40ویں نمبر پر حضرت عمر نے ایمان قبول کیا تھا، 40واں نمبر تھا، 6واں سال تھا نبوت کا۔ تو اللہ کے رسول کو بحیثیت انسان کے، بشر ہونے کے،
یہ بات دل میں کھٹکتی تھی کہ میں اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچا رہا ہوں، لوگ کیوں نہیں تسلیم کر رہے ہیں؟ کیا کہیں میرے پیغام پہنچانے کے اندر کوئی مزید اس میں اضافے کی ضرورت ہے، یا تدبیر کے اندر کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے؟ اس بنیاد پر حضور کا دل کبھی کبھی بیٹھ جاتا تھا۔ بشری تقاضا ہے، یہ انسان کی کمال درجے کی شرافت ہے۔ حضرت اقدس تھانوی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ یہ کمال درجے کی شرافت ہے کہ انسان عام طور پر اپنی غلطی اور اپنی کوتاہی کو دوسروں کے سر ڈالنے کا عادی ہوتا ہے کہ میں نے تو پوری کوشش کی، آپ نے ساتھ نہیں دیا۔ تو جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کو دوسروں کے سر ڈال دینا یہ عام انسانوں کا مزاج ہے اور عادت ہے۔ لیکن جو شریف ہوتا ہے، بااخلاق ہوتا ہے، باکردار ہوتا ہے، وہ اپنی غلطی کو اپنے سر لے کر کے تسلیم کر لیتا ہے کہ ہاں میرے اندر شاید کوئی نقص رہا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شریف النفس، اشرف الناس آپ کا لقب ہے کہ اللہ کے رسول سارے انسانوں کے اندر شرافت کے اعتبار سے سب سے بلند، اکرم الناس، معزز۔ تو جو شریف ہوگا ظاہر ہے کہ وہ خود اپنی غلطی تسلیم کرے گا۔ یہاں تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آتا تھا کہ شاید تدبیر کے اعتبار سے شاید کوئی بات اور ایسی ہو جو اضافے کا، جس کے اندر اضافہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے دل کو تسلی دینے کے لیے یہ صورت پوری نازل فرمائی، اور شروعات ہی بڑی عجیب فرمائی، الف لام میم صاد کتاب انزل الیک، یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، یہ آپ نے اپنے سے نہیں لکھی۔ آپ کا کام ہے اس کتاب کو امت تک پہنچانا۔ اب امت اگر تسلیم نہ کرے فلا یکن فی صدرک حرج منہ، اس کتاب کو اگر امت تسلیم نہ کرے تو آپ کے دل میں کوئی حرج، کوئی تنگی پیدا نہ ہونی چاہیے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب آپ کو اپنے مشن پر لگے رہنا ہے، نتیجہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کتنی ہمت ہوتی ہے کہ تم کام کرتے جاؤ، نتائج کی فکر کرنے کی تم کو ضرورت نہیں ہے، تم اپنے کام میں لگے رہو۔ لوگ کہیں گے کہ فائدہ کیا ہوا، 5 سال میں 40 لوگ کما لیے، اور کیا؟ ہمیں تعداد سے کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کو آپ پورا کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے، یہ اس بارے میں سوال ہوگا۔ کتنے بندوں نے تمہاری بات تسلیم کی، کتنے بندے تمہاری دعوت سے ایمان میں آ گئے، یہ سوال نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ انسان کو جو مکلف بنایا گیا ہے وہ دعوت دینے کا مکلف بنایا گیا ہے، اس کو پکڑ کر دین پر لانے کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ زبردستی دین پر عمل کروانا یہ انسان کی کسی داعی کی ذمہ داری نہیں ہے، دعوت ذمہ داری ہے۔ پہنچا دی جائے کہ بھئی چلو نماز کا وقت ہو رہا ہے، جو ایمان والوں میں دعوت ہوتی ہے، یا یہ کہ کسی کافر کو بٹھا کر اللہ اس کے احکام کو بہت دل نشین انداز میں سمجھا دیا جائے کہ جس مالک نے پیدا کیا تم اس کو چھوڑ کر پتھروں کی، جھاڑوں کی، درختوں کی پوجا کرتے ہو، جو کہ وہ تمہارے نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے۔ اچھے انداز میں بات پیش کی جائے پھر بھی وہ تسلیم نہ کرے تو اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہاں سے بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کیا مسئلہ حل ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آج کل چونکہ ماحول ہے مسلمان لڑکیوں کا غیر لڑکوں کے ساتھ چلے جانے کا، تو عام طور پر نوجوانوں کو ایک شیطانی وسوسہ آتا ہے کہ لڑکا بھی مسلمان ہونا چاہتا ہے، لڑکا بھی مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ جب علماء کے پاس آتے ہیں تو صاف جواب دے دیا جاتا ہے کہ لڑکی کے لیے ایمان قبول کرنا وہ ایمان نہیں ہے، اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر اگر کوئی کلمہ پڑھنا چاہے تو وہ معتبر ہے۔ نکاح کے لیے وہ نہیں مسلمان ہونا چاہتا ہے تو وہ شریعت اس کو تسلیم نہیں کرتی، ہم ایسے نکاح کے حق میں نہیں ہیں۔ تو یہ جواب دیتے ہیں کہ اگر ہم چھوڑ دیے تو ان کافر رہ جاتا، مرتد ہو جاتا، جہنم میں چلا جاتا۔ تو یہ ہماری اپنی اوقات سے زیادہ ذمہ داری سر پر ڈالنے والی بات ہے، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں۔ تو اس لیے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیارا پیغام دیا، آپ اپنی ذمہ داری پوری فرما دیں، دل میں کسی طرح کی کوئی کھٹک نہ پیدا ہو
کہ کتنوں نے ایمان قبول کیا، کتنوں نے بات کی۔ حضرت اقدس تھانوی علیہ الرحمہ نے اس ذیل میں علماء کو اور خطبہ کو اور مدرسین کو، واعظین کو بڑی پیاری نصیحت فرمائی۔ فرمایا کہ تمہارا کام ہے بات کا پہنچا دینا، یہ نہ دیکھو کہ مجموعہ کتنا ہے، یہ نہ دیکھو کہ لوگوں نے سنا کہ نہیں سنا، یہ نہ دیکھو کہ لوگوں نے عمل کیا یا نہیں کیا، بات پہنچا دو۔ پہنچانے میں کوتاہی کرو گے تو پوچھے جاؤ گے آخرت میں۔ عمل تمہاری ذمہ داری نہیں، پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہمیں بھی اس پر بڑی ہمت ہوتی ہے کہ بھائی اطمینان کے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت اللہ جتنی بھی لے لے ہمارے لیے کافی ہے۔ اب کسی کو ہدایت دے تو اللہ کی مرضی ہے، نہ دے تو اللہ کی مرضی ہے۔ لوگ تانا دیتے ہیں کہ کوئی نہیں آتا، کیوں اتنی محنت کی جاتی ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں، کب تک بولیں گے آپ، ایک ہی موضوع پر بار بار بولیں گے، کوئی عمل ہی نہیں کرتا۔ تو بولنا ہی تو ہماری ذمہ داری ہے، بولیں گے نہیں تو آخرت میں پوچھا جائے گا۔ اور جو مشورہ دینے والے ہیں ان کو بھی اللہ کہے گا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ اس نے آ کر کہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تم ہمارے دین میں آ جاؤ، اللہ اگر قیامت کے دن کچھ بولا تو میں بات کر لوں۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ایک کا بوجھ ایک کے سر پر نہیں ڈالا جائے گا، تیرا گناہ تیرے سر۔ اس لیے کسی عالم کو، کسی خطیب کو ایسا کوئی مشورہ نہیں دینا چاہیے جس سے اس کے مشن پر رکاوٹ کا اندیشہ ہو، کہ وہ بیچارہ مایوس ہو کر بیٹھ جائے کہ یار کوئی سنتا ہی نہیں تو میں بولوں کیوں۔ اس میں وہ غلط واقعات بھی داخل ہو گئے۔ جیسے ایک قصہ بڑا مشہور چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے گھر 70 مرتبہ جا کر دعوت دی۔ جھوٹ ہے، جھوٹا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی کی شان میں ایک معنی میں یہ جھوٹا الزام حضور پر لگا دیا، گھر پر جا کر دعوت دی پھر بھی نہیں تسلیم کی، جھوٹا بنڈل ہے یہ۔ میڈ ان انڈیا روایتوں میں سے یہ بھی ایک روایت ہے، وہ سنائی جاتی ہے بڑی طاقت کے ساتھ۔ حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ جیسے وہ بڑھیا تھی جو مکے سے باہر رہتی تھی، سامان اٹھا کر کھڑی تھی، ایک نوجوان آیا اور اس نے اپنا سارا سامان لے لیا، اس کے گھر پہنچا دیا۔ بڑھیا نے کہا کہ بیٹا ایک مشورہ دیتی ہوں، مکے میں محمد ہے، ان کی بات نہ سننا۔ ارے میں خود محمد ہوں۔ ارے آپ محمد ہیں، میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ جھوٹا قصہ ہے، جھوٹا واقعہ ہے۔ اب اس پر نظمیں بن گئی، نعتیں بن گئی، پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا۔ شریعت مطہرہ ہماری ایسے قصوں کی بیساکھیوں پر نہیں چلتی۔ شریعت اتنی مضبوط ہے کہ ایسے ایموشنل واقعات کے ذریعے سے ہم لوگوں کا دل نرم نہیں کر سکتے۔ شریعت اتنی اسٹرانگ ہے کہ آپ قرآن کو قرآن کے انداز میں پڑھیں۔ شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ تلاوت کرتے تھے، تفسیر ترجمے کی تو بہت، قرآن کی جب وہ تلاوت کرتے تھے تو ان کے چہرے پر بل نہیں آتی تھی۔ اور یہ آداب ہیں تلاوت کے، تلاوت کے آداب میں یہ چیز ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے چاہے آپ ترتیل سے پڑھو، تدویر سے پڑھو، حدر سے پڑھو، چہرے پر، پیشانی پر بل نہیں آنا چاہیے، یعنی مشقت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم نے جہاں گجرات میں ہم نے تجوید پڑھی، وہاں ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا کہ وہ قرأت کلام پاک پڑھتے تھے، ہم نے کبھی کسی کو کان پر ہاتھ لگاتا ہوا نہیں دیکھا۔ کوئی تصنع نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی ٹھیک ہے وہ ایک انداز ہے قرآ کا، لیکن ہمارے اپنے اساتذہ کو ہم نے دیکھا کہ اتنی لمبی لمبی سانس لیکن چہرے پر ذرہ برابر کوئی تبدیلی نہیں آتی، لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ بڑی مشکل سے اپنی سانس پوری کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن اتنی مشقت کے ساتھ پڑھنے والی کتاب نہیں ہے۔ تو ہمارا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جب وہ تلاوت کرتے تھے صرف ان کی تلاوت سن کر غیر مسلم اپنے کام کاج چھوڑ کر ان کی تلاوت سننے بیٹھ جاتے۔ یہ بھی اسی ملک کے حالیہ لوگوں کا واقعہ، پڑھتے اس انداز میں، اور پڑھتے پڑھتے رقت طاری ہو جاتی تھی، رو دیتے تھے الفاظ قرآنیہ کے مضامین کی وجہ سے، تو ان کے ساتھ ساتھ غیر مسلم روتے تھے۔ یہ ہے قرآن کی خوبصورتی، بنا کر کے پیش کرنے سے انسان پھر بناوٹ کے چکر میں رہ جاتا ہے۔ الفاظ کا حسن جو قرآن کا اصل حسن ہے وہ انسان کی آواز بنانے کے چکر میں خراب ہو جاتی ہے۔
سلسلہ چشت کے ایک بزرگ گزرے ہیں شاہ عبد الہادی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارا سلسلہ بھی وہی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سے کسی نے کہا کہ حضرت فلاں نعت سن لیجئے، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اس نعت میں مجھے ہلکی سی غنا کی آواز آتی ہے، وہ گانے جیسی طرز اس کی تھی، فرمایا کہ غنا کی آواز آتی ہے اور لوگ مجھے کبھی کبھی امام بنا دیتے ہیں، اور غنا جیسی آواز کا سننا بھی فقہا نے مکروہ لکھا ہے، میں امام ہو جاتا ہوں کبھی کبھی اور میں مکروہ کام کر کر امامت نہیں کرنا چاہتا۔ تو جن کو قرآن کے الفاظ کو بغیر بناوٹ کے ساتھ پڑھنا آ جاتا ہے، آپ دیکھیں ابھی ہمارے مدینہ منورہ کے ایک امام گزرے ہیں شیخ ایوب برمی، برما کے تھے، وہیں رہ گئے، وہیں وفات بھی ہو گئی، اور وہ جب تلاوت قرآن کرتے تھے تو عرب مشائخ بھی ان کا لہجہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ شاہ فہد بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی مرتبہ ان سے کہا تھا کہ آپ اپنے آواز میں پوری قرآن کریم کو ریکارڈ کروا دیجیے۔ وہ پہلے آدمی ہیں جن کا قرآن مدینے میں ریکارڈ کروایا گیا، شیخ ایوب برمی۔ آج بھی ان کا لہجہ عرب اختیار کرتے ہیں۔ ائمہ حرم شیخ یاسر الدوسری، شیخ بندر ولیلہ اور ماہر المعیقلی، ان حضرات کے بھی وہ استاد ہیں۔ تو جو بغیر کسی بناوٹ کے، بغیر کسی تصنع کے قرآن پڑھتا ہے، پھر وہ قرآن برابر اثر کرتا ہے، اس کو مزید محنت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلاوت فرماتے تھے تو مکی کی عورتیں اور مکے کے مرد ان کے گھر کے قریب چھپ کر سنتے تھے، تو لوگوں نے حضرت صدیق اکبر سے یہ کہا تھا کہ تم اپنے گھر میں بھی بلند آواز سے تلاوت نہیں کر سکتے، تمہاری آواز سن کر، تلاوت سن کر ہمارے بچے بہک رہے ہیں۔ یہ ہے قرآن، مزید کسی اور ہمیں کوشش کی ضرورت نہیں۔ آواز اچھی ہو، پڑھنے کا طریقہ صحیح ہو، بناوٹ کی ضرورت نہیں، سادگی والی تلاوت، سادگی والی قرأت جس میں انسان بناوٹی انداز سے بچ جاتا ہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ نبی علیہ السلام کی تلاوت کا طریقہ یہی تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نقل فرمایا کہ اللہ کے رسول کی تلاوت کا انداز کیا تھا، فرمایا کہ آپ بہت اطمینان سے قرآن پڑھتے تھے اور اطمینان سے وقف کیا کرتے تھے، کسی وقف پر ہم نے آپ کی سانس ٹوٹتی ہوئی یا سانس بکھرتی ہوئی نہیں دیکھی۔ آخری میں آ گئے تو ایک دو حروف غائب ہو گئے، قرأت کے چکر میں ایک دو حروف غائب، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کا انداز نہیں ہے پڑھنے کا، اتنی مشقت والی کتاب نہیں، آسان کتاب۔ فرمایا فلا یکن فی صدری کا حرج منہ، آپ کے دل میں کوئی تنگی پیدا نہیں ہونی چاہیے، آپ بات پہنچا دیجئے۔ اب آگے قرآن کی صفت بیان ہوتی ہے، لتنذر بہ، قرآن نازل اس لیے کیا گیا کہ آپ لوگوں کو اس کے ذریعے سے ڈرائیں۔ کس کو ڈرائیں؟ نافرمانوں کو ڈرائیں۔ یہاں مفسرین نے بڑی عجیب بات لکھی، فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے نازل ہونے کے بنیادی مقاصد کے اندر یہ ہے کہ گناہ گاروں کو قرآن کے ذریعے سے ڈرایا جائے، کافروں کو ڈرایا جائے کہ آخرت کا عذاب ہے، مشرکین کو ڈرایا جائے کہ آخرت کا عذاب ہے، اور مومنین کو بشارت دی جائے۔ ہر نبی نذیر اور بشیر ہوتا تھا، ڈراتا بھی تھا، بشارت بھی دیتا تھا، اللہ کے خوف، اللہ کے عذاب سے ڈراتا تھا، اور اللہ کے رحمتوں سے اور اس کی انعامات سے خوشخبری دیا کرتا تھا۔ امت کے اندر سے ڈرانے کا مزاج نکلتا جا رہا ہے، خوشخبریوں کا مزاج آ گیا۔ انذار صفت ہے قرآن کی۔ سود کھانے والے کو اللہ کہتے ہیں مجھ سے اعلان جنگ ہے، زنا کرنے والے کو کہا جاتا ہے جہنم میں جاؤ گے، چوری کرنے والے کو کہا جاتا ہے نکالا من اللہ، عذاب ہے اللہ کا تم پر، ڈاکہ ڈالنے والوں کو، لوٹ مار کرنے والوں کو، لوگوں کی پراپرٹیوں کو نقصان پہنچانے والوں کے بارے میں کہا گیا۔ ہم پڑھ کر آئے سورہ مائدہ میں کہ ان کے ہاتھ پیر کاٹے جائیں، ایک ہاتھ کاٹیں دوسری طرف کا پیر کاٹیں۔ یہ عذابات تو دنیا سے جڑے ہوئے، اور آخرت کا حال کیا ہوگا؟ کہا گیا کہ جو نماز نہیں پڑھتے، یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے، قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، تو فرمایا کہ ان لوگوں کو حمیم پلایا جائے گا، زقوم کھلایا جائے گا،
کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا جائے، یہ عذابات ہیں قیامت کے، طے ہے۔ وہ جیسے بھی حال ہی میں ٹائٹینک کو دیکھنے کے لیے مرنے والا ٹائٹن جب وہ مارکیٹ میں آیا تو بہت سے لوگوں کی تحقیقات بھی باہر آئیں۔ ایک سائنسدان نے کہیں لکھا تھا کسی زمانے میں، ابھی حال میں وہ باہر آیا کہ ہم نے سمندر کی گہرائی میں ڈرل کیا، اور اتنا لمبا ڈرل کیا، اتنا لمبا کہ بس اس کے آگے اب ڈرل پہنچ نہیں پاتا تھا۔ پوچھا گیا کیا ملا، تو کہنے لگے کہ ہم نے جہنم کے دروازے کو نوک کیا ہے، یعنی کہ ایسی ڈراؤنی آوازیں آئی گویا کہ قرآن میں جو جہنم کا تذکرہ ہے ہم کو لگتا ہے کہ شاید ایسا ہی ہے۔ تو گویا کہ جہنم تو پیدا ہو چکی ہے، کہاں ہے اللہ اعلم، ہے تو تیار۔ تو اس لیے عذاب سے ڈرانا قرآن کی صفت ہے۔ اب بعض ایسے واعظین بھی آ گئے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ بس خوشخبری دے کر کے بلا لو، یہ مزاج شریعت کے خلاف ہے۔ دونوں چیزیں ہونی چاہیے کہ بھائی مانو گے تو یہ ملے گا، نہیں مانو گے تو یہ ملے گا۔ دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر آدمی کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے، قرآن کا یہ مزاج ہے۔ فرمایا لِتُنذِرَ بِهِ، آپ لوگوں کو ڈرائیں، وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو نصیحت کریں۔ قرآن دو چیزوں کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے نصیحت اور نہ ماننے والوں کے لیے ڈر۔ یہ دو صفات قرآن کی آج بھی اگر دنیا کے اندر لائی جائیں تو لوگوں کو اندازہ ہوتا، بس وہ ایک کلپ چل گیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کے اسٹیٹس پر چلنے لگا، حالانکہ اتنی خطرناک آیت ہے، اسٹیٹس پر لگائی جانے والی آیت ہے کہ بھئی ایک 24 گھنٹے تک ہم کو موت یاد دلاتی رہے اور اس کے بعد بھول جائے۔ وہ تو 24 گھنٹے پوری زندگی بھر یاد رکھنے والی آیت ہے۔ ایسی قرآن کے اندر 20 آیتیں ہیں جو خوف دلاتی ہیں آدمی کو، جن کو پڑھ کر آدمی کے پیر کانپ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا معاملہ۔ آگے فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اوپر جو آیت کے اندر ارشاد تھا وہ نبی سے تھا۔ انزل الیک، الفاظ پر غور کریں، اوپر کی آیت جو شروع ہوئی کتاب انزل الیک، نیچے کی آیت میں اتبعوا ما انزل الیکم، اوپر الیک سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور نیچے الیکم سے مراد ہم سب ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے براہ راست خطاب فرمایا کہ اے ایمان والو، جو کتاب تمہاری طرف نازل کی گئی تم اس کی اتباع کرو، پیروی کرو۔ یہ شرف ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک ہی سورت کی ابتدا میں اللہ نے ایک آیت میں نبی کو مخاطب فرمایا، اگلی آیت میں امت کو مخاطب فرمایا۔ یہ امت کے لیے اعزاز ہے، یہ امت کے لیے شرف ہے۔ اس لیے اب آگے جو مضمون اللہ بیان کر رہے ہیں وہ بڑا اہم ہے۔ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہاری طرف جو کتاب نازل کی گئی، کون سی کتاب ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم تک جو کتاب پہنچی وہ ہمارے نبی کے ذریعے سے پہنچی، اور ہمارے نبی کو جو کتاب ملی وہ قرآن کریم ملی۔ تو واضح ہو گیا کہ ہم کو جو دیا گیا وہ قرآن ہے۔ فرماتے ہیں ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو چیز تم کو دی گئی، جو کتاب اتاری گئی، اس کی اتباع کرو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اللہ کو چھوڑ کر دوسرے دوستوں اور لوگوں کی پیروی مت کرو۔ اچھا، ایک پیروی کا لفظ آتا ہے وہ جو سرکاری دفتروں میں ہوتا ہے، پیروی کار۔ یہ پیروی مراد نہیں ہے، پیچھے چلنا، بات ماننا، اتباع کرنا، یہ مراد ہے یہاں پر۔ پیروی نہ کرو کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی میں آپ کا کوئی کام کرنے والا ہی نہیں ہوں، وہ ہمدردی ہے، وہ سفارش ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے تعاون ہے، اس کی اجازت ہے، اس میں ثواب ہے۔ ایک ایمان والا کسی دوسرے ایمان والے کے لیے کسی سے سفارش کرے، اس پر بھی اللہ کی طرف سے اجر ملے گا، بشرطے کہ وہ سفارش جائز ہو، حلال کاموں کے لیے ہو، ناجائز کاموں کی سفارش نہیں ہونی چاہیے۔ تو جائز سفارش پر تو اجر ہے۔ اللہ کے رسول خود سفارش فرمایا کرتے تھے۔ حضرت بریرہ کا واقعہ کتنا مشہور ہے، حضرت مغیث اور حضرت بریرہ دونوں کا نکاح ہوا تھا، دونوں غلام تھے، حضرت مغیث بھی غلام تھے، حضرت بریرہ بھی باندھی تھی۔
جیسے ہی نکاح ہوا تو حضرت بریرہ کی مالک نے حضرت بریرہ کو آزاد کر دیا۔ کون تھی مالک؟ حضرت عائشہ۔ حضرت بریرہ خادمہ تھی حضرت عائشہ کی، اور بڑی ہی صالح اور بڑی ہوشیار اور بڑی ذہین خاتون۔ حضرت عائشہ بھی کم عمر، حضرت بریرہ بھی کم عمر، یہ دونوں بڑے ایک دوسرے سے ان کا تعلق بھی بڑا مضبوط تھا۔ اور اس تعلق کا اندازہ لگتا ہے کہ جس وقت حضرت عائشہ نے حضرت بریرہ کو آزاد کر دیا، کہا کہ اب تم آزاد ہو۔ اب شریعت کا مسئلہ یہ ہے، غلام باندی آپس میں اگر نکاح کریں، اگر ان دونوں میں سے باندی آزاد ہو جائے تو باندی کو اختیار ہے وہ نکاح ختم کر دینے کا، چونکہ اب یہ آزاد عورت ہو گئی، اب وہ غلام ہو گیا، تو شریعت کا ایک ضابطہ ہے۔ تو حضرت بریرہ نے نکاح فسخ کروا لیا۔ اب جیسے ہی یہ ہوا، حضرت مغیث جو ان کے شوہر تھے، وہ بڑے ہی چاہنے والے تھے اپنی اہلیہ کو، وہ مدینے کی گلیوں میں پھرتے تھے، بریرہ بریرہ کہتے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے حضرت مغیث، کہا کہ یا رسول اللہ، بریرہ بڑی نیک ہے، صالحہ ہے، میں اس کے نکاح میں، وہ میرے نکاح میں تھی، آزاد ہونے کے بعد اب وہ نکاح سے نکل گئی، آپ بریرہ سے میرے لیے درخواست کیجئے، سفارش کیجئے۔ اللہ کے رسول نے حضرت بریرہ کو بلا کر فرمایا کہ بیٹی مغیث سے نکاح کر لے۔ تو حضرت بریرہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی مشورہ ہے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کا مشورہ تسلیم نہ کروں تو گناہ گار ہوں؟ فرمایا کہ نہیں بیٹی۔ تو فرمایا کہ رہنے دیجیے، رہنے دیجیے۔ تو اللہ کے رسول نے کتنے بڑے معاملے میں سفارش فرمائی۔ شوہر کی طرف سے بیوی سے بات کرنا، سفارش کرنا، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، دلالی نہیں کرنی چاہیے۔ جھوٹ یہاں بول سکتا ہے آدمی کہ تمہارا شوہر تو تمہاری بڑی تعریف کرتا تھا، بھلے وہ گالیاں دیتا ہو۔ بیوی کے بارے میں کہے شوہر کو کہ بڑی نیک، تمہاری بڑی تعریف کرتی تھی، اگرچہ کہ وہ گھر میں کبڈی کھلاتی ہو، لیکن یہ ہے کہ میاں بیوی کو جوڑنے کے لیے ایسا ہلکی پھلکی غلط بیانی کی جا سکتی ہے۔ تو سفارش الگ ہے، پیروی الگ ہے، اتباع الگ ہے۔ یہاں جو فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی اتباع نہ کرو۔ اللہ کا حکم آ گیا، ماں باپ کی بات ماننا بھی حرام ہے۔ آگے اللہ کا حکم کھڑا ہے اور ایک طرف ماں باپ کا حکم ہے، دونوں میں ٹکراؤ ہے، تو ماں باپ کا حکم ماننا حرام ہے۔ جبکہ عام حالات میں ماں باپ کا حکم نہ ماننا حرام ہے، لیکن جب ماں باپ کا حکم اللہ کے حکم کے خلاف ہو تو اب ایسی صورت میں ماں باپ کی اتباع کرنا حرام ہے۔ یہ ہے اس آیت کے اندر کہ تم اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کی اتباع مت کرنا۔ اگر کرو گے تو پھر تم قرآن پر عمل کرنے والے نہیں ہوگے، خواہشات پر عمل کرنے والے بنو گے۔ اسی لیے اس کے اندر اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس کے فوراً بعد الفاظ بھی وہی استعمال کیے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ قرآن کی اتباع، قرآن سے ہٹ کر کسی اور چیز کی اتباع نہیں ہو سکتی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ پھر اس ملک کے قانون کی بات کیوں مانی جاتی ہے؟ وہ اس لیے مانی جاتی ہے کہ اس ملک کا قانون ہمیں اپنے قرآن پر عمل کرنے کی ہمیں پورا اختیار دیتا ہے، لہذا جب یہ قانون ہمارے دین کے کسی معاملے کی مخالفت میں نہیں آتا تو ہمیں اس سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ ہاں، جب قانون بنے گا کہ شریعت کے اندر تمہیں فلاں کام نہیں کرنے پڑو گے، تو پھر وہ مسلمانوں کا حوصلہ ہوگا کہ وہ اپنے سینے لے کر کے پھر اللہ کے حکم کی حفاظت کے لیے اتر جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگوں کو سطحی ذہن والے یہ چیز بہت اچھالتے ہیں کہ ایک طرف قرآن کا حکم ہے، ایک طرف تم دنیا کے اس دستور کو مانتے ہو۔ ہم دستور کو نہیں مانتے، دستور کے اندر قرآن کو ماننے کی سہولت ہے، اس لیے ہمیں دستور پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ اگر ہم سمجھ لیں تو ہمیں تقسیم ملک کے وقت میں اس ملک کے علماء نے اور دانشوروں نے یہاں رہ کر اپنے دین کی حفاظت کا جو خواب دیکھا تھا وہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک طرف تو نعرہ لگایا جا رہا تھا اسلامک اسٹیٹ کا اور دوسری طرف نعرہ لگایا جا رہا تھا ایک ڈیموکریٹک کنٹری کا۔ ایسے وقت میں مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ڈیموکریٹک کنٹری میں رہنے پر کیوں راضی ہوا، جبکہ اسلامک اسٹیٹ کا نعرہ تھا؟ وہ بہت دور تک سوچ رہے تھے کہ جہاں اسلامک اسٹیٹ کا نام لگایا جا رہا ہے
وہاں نام ہی نام رہ جائے گا، اسلام کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ آج دنیا 70 سالوں میں دیکھ رہی ہے کہ چند بڑے علماء کا نام ہی وہاں ہوگا، اس کے علاوہ زمینی سطح پر دین پر عمل کا جو جذبہ اس ملک کے مسلمانوں میں ہے، پڑوسی ملک کے مسلمانوں کو اس کی ہوا بھی نہیں ہے۔ وہاں جو اسلام کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں، وہاں جو اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، وہاں جو شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے، وہاں کی عورتوں میں جو بے پردگی، الحمدللہ ہمارے ملک کی عورتوں میں اتنی بے پردگی نہیں ہے۔ وہاں جو قتل و غارت گری اور جھوٹ اور رہزنی اور ڈاکے اور غلط کاریاں ہوتی ہیں، اس ملک میں ابھی وہ چیز نہیں ہے۔ تو یہی بہت دور تک سوچ کر کے فیصلہ لیا گیا تھا کہ ہم یہی رہیں گے اور یہی ہمارا ملک ہے۔ اس فیصلے پر لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا، لیکن آج سمجھ میں آتا ہے کہ دین پر عمل کے لیے یہ ملک ہی سب سے زیادہ آرام دہ ہے اور آرام دہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مرحلے سے بھی نکال دے گا جیسے اس سے پہلے مرحلوں سے بھی اللہ نے اس امت کو نکالا ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، ظاہر ہے کہ بہت تھوڑے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں، اگر وہ 10% مسلمان آج شاید 100% دین پر عمل کرتے ہوں گے، بقیہ 90% مسلمان 10% دین پر عمل کرتے ہیں اور دین کے اس حصے پر عمل کرتے ہیں جو عبادتوں سے تعلق رکھتا ہے اور جو اپنے کچھ جن اعمال کی وجہ سے معاش پر، نوکریوں پر اور اپنی سماجی زندگی پر زیادہ اثر نہیں پڑتا، ان احکام کو تو قبول کر لیا جاتا ہے، لیکن جہاں زد پڑتی ہے خواہشات پر اور زد پڑتی ہے مفادات پر، وہاں پھر دین اسلام کی کوئی فکر مسلمانوں کے اندر باقی نہیں رہی۔ اس کو قرآن کہتا ہے قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑی تعداد ہے جو نصیحت حاصل کرتی ہے، ورنہ بہت بڑی تعداد آج بھی خواب غفلت کے اندر سوئی ہوئی ہے۔ اسی کو تو کہا تھا اقبال نے کہ بھلا دی تم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے تم کو دے مارا، کہ آسمان کی بلندیوں پر تم تھے اور جب تم نے قرآن کو چھوڑا تو پھر تم کو زمین کی سطح پر پٹک دیا گیا۔ تو وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، قرآن چھوڑ دیا، اس کے نتیجے میں ذلت ہمارے سامنے ہے۔ ورنہ خلفائے راشدین کے زمانے میں مدینہ منورہ میں جو خلافت کا زمانہ تھا، حضرت علی نے اس کو منتقل کیا عراق میں، کوفہ میں، اور پھر وہاں سے وہ منتقل ہوا ملک شام، اور اس کے بعد پھر وہ منتقل ہوا عراق، بغداد وغیرہ، اور پھر پوری دنیا کے اندر الگ الگ اسلام کے مراکز ہوتے رہے۔ کسی زمانے میں ہمارا ملک بھارت بھی، اس کی دہلی سلطنت بھی اسلام کا مرکز ہوا کرتی تھی، لیکن آج اسلام کا جو مرکز ہے وہ مرکزیت پوری دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی۔ ایک طبقے کا ایک مرکز اس وقت ہو چکا ہے، ایک سوچ کا ایک مرکز بن چکا ہے، ایک مکتب فکر کا ایک مکتب بن چکا ہے۔ اسلام کا جو بنیادی مرکز وہ بدقسمتی سے اس وقت کہیں بھی نہیں پایا جاتا۔ وہ مرکزیت اگر دوبارہ قائم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ عزتوں سے سرفراز کرے گا۔ مرکزیت کے نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ قرآن سے دوری ہے، اپنی خواہشات پر عمل کرنا ہے۔ جب آدمی قرآن کی طرف آئے گا، جیسے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اس وقت ملک کے مسلمانوں کی جو حالات خراب ہیں اس کے 2 اسباب نظر آتے ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے ہیں، ایک انسان کو دوسرے کی فکر سے اختلاف ہے، اختلاف تک تو گنجائش، لیکن وہ مخالفت پر اتر جاتا ہے، نفرتیں کرنے لگتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک ہی صف میں کھڑے ہونے والے 50 دل، ایک ہی صف میں کھڑے ہونے والے 50 دل آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں، نہ اتفاقیاں ہیں، دشمنیاں ہیں، عداوتیں ہیں، اور ان عداوتوں اور دشمنیوں کی وجوہات پر اگر غور کیا جائے تو بڑی چھوٹی سی ہے۔ آپ میرے نظریے سے اختلاف رکھتے ہیں لہٰذا میں آپ کا دشمن، میں آپ کے نظریے سے اختلاف رکھتا ہوں لہٰذا آپ میرے دشمن، میری سوچ الگ ہے، آپ کی سوچ الگ ہے، میرے پیر الگ ہے، آپ کے پیر الگ ہے، میرے حضرت الگ ہے، آپ کے حضرت الگ ہے، میرا نظریہ الگ، آپ
اس وجہ سے جو دراڑ امت کے اندر پیدا ہوئی، حضرت شیخ الہند نے فرمایا تھا 1920 میں کہ یہ چیزیں ملک کو امت کو نقصان پہنچا رہی ہیں، اور دوسری وجہ بتائی کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ میرے دل کی یہ خواہش تھی، حضرت شیخ الہند کا جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ میرے دل کی یہ خواہش تھی کہ پورے ملک کے اندر چپے چپے گلی گلی میں، چپے چپے اور گلی گلی میں، مسجد مسجد میں بڑے حضرات کے لیے درس قرآن کے حلقے قائم ہوں، اور چھوٹے بچوں کے لیے مکاتب قرآنیہ کا نظام چلایا جائے۔ شیخ الہند کا وہ خواب تھا، اور ملک کے اندر اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کا موقع بہت کم لوگوں کو ملا، لیکن الحمدللہ جن کو ملا وہ اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف نے اس فکر کو اوڑے ہوا آگے بڑھایا، منتقل کیا۔ ہمارے اندر بھی وہ چیز ہے کہ ہم جن کا نام لیتے ہیں، حضرت شیخ الہند محمود حسن صاحب دیوبندی نور اللہ مرقدہ، وہ ہمارے سر کا تاج ہیں۔ ان کی فکریں تھیں، اور قرآن کریم کے حلقے دروس شہر کی ہر مسجد میں ہوں، یہ بھی ہمارا خواب تھا۔ وجہ یہی ہے کہ ان حلقوں سے جڑنے والوں کو ایک بنیادی فکر ضرور ملتی ہے کہ برداشت کیسے کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو کیسے برداشت کیا جاتا ہے، مخالف فکر والوں کو کیسے ایک فکر پر متحد کیا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی برکت ہے، اس لیے مزاج بدلتا ہے قرآن کے حلقوں میں بیٹھنے سے۔ غصے والوں کو آپ ایک ہفتہ درس میں بٹھا دیں کسی بھی قرآن کے حلقے میں، اس کا غصہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کی ظاہری برکات ہے، اور اندرونی جو روحانی برکتیں ہیں وہ تو بہرحال بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سے جڑنے اور اس کی کامل اتباع کی توفیق نصیب فرمائیں۔ سورہ اعراف شروع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ پورے قرآن کریم کا درس اسی انداز میں سننے اور سنانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔